بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور 3 بلکہ 4 بڑی ہی امپورٹنٹ خبریں اور اس پر حسب معمول اپنا تجزیہ آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ جناب سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے معافی کی اپیل کر دی ہے، درخواست دے دی ہے۔ کس سے معافی کی اپیل کی ہے، معافی مانگنے پر کیسے مجبور ہوئے ہیں، اور جناب چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک خط سامنے آیا ہے جو انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو لکھا ہے۔ اس خط کے مندرجات کیا ہیں، کتنے معنی خیز ہیں؟ ثاقب نثار سابق چیف جسٹس آف پاکستان، جنہیں بہت سے لوگ ثاقب نثار کی بجائے کچھ اور کہتے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا ہے، اور یہ اعتراف بھی آپ دیکھیے گا کہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، پوری قوم کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن بات کا آغاز کریں گے جناب علی امین گنڈا پور۔ ان کی تصویر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ لاچارگی، قسم پرسی، بے چارگی، مظلومیت، مایوسی کا منہ بولتا ثبوت ہے یہ تصویر، جو عدالت میں پیشی کے موقع پر ان کی یہ تصویر لی گئی، شیب بڑی ہوئی۔ وہی علی امین گنڈا پور جو اسلام آباد پر مسلح جتھے کے ذریعے قبضے کی بات کر رہے تھے، اسلام آباد کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی بات کر رہے تھے، آخر ہوا کیا؟ علی امین گنڈا پور، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے تصویر یہ بھی اب تصویر دیکھ لیں، علی زیدی، ایک علی امین اور ایک علی زیدی، یہ بھی گرفتار ہیں فراڈ کے مقدمے میں، اور ان کی تصویر بھی بے چارگی، لاچارگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کے حوالے سے بھی فی الحال پارٹی خاموش ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کے ایک بھائی نے ایک مبینہ طور پر جو اطلاعات آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، ویسے انہوں نے گھلا کیا ہے اور کہتے ہیں کہ لٹرلی وہ آپ دیدہ ہو گئے کہ جناب علی امین گنڈا پور نے عمران خان، ان کی جماعت، ان کی حفاظت، ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب میرا بھائی تو DI خان سے بندے لے کر آتا تھا، اسلحہ لے کر آتا تھا، لائسنس والا اسلحہ ہوتا تھا، اور وہ اس عمران خان چاہے بنی گالا میں ہوں یا زمان پارک میں ہوں، ان کی حفاظت کے لیے ہم ہمیشہ بندے لے کر آتے تھے، ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، ریاست کے ساتھ، ریاست آپ سمجھتے ہیں کہ ساتھ ٹکر لے لی۔ لیکن عمران خان نے 1-2 ٹویٹ کیے، 1-2 تقریروں میں علی امین گنڈا پور کا ذکر کیا، اور ان کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جناب میں جب زمان پارک گیا عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، یعنی علی امین کی گرفتاری کے بعد، تو عمران خان نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جی ہاں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ الزام لگایا کہ میں جب زمان پارک پہنچا تو وہاں پر جو عملہ تھا، سٹاف تھا، اس کا رویہ بڑا نامناسب تھا، بدلے بدلے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ پارٹی ہے، یہ وہ قائد ہیں جن کے لیے ہم نے ریاست سے ٹکر لی۔ لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پارٹیاں اور قائد آتے جاتے رہتے ہیں، آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان، پتہ نہیں یہ احساس انہیں وقتی ہے یا دائمی ہے، لیکن احساس ہو گیا ہے۔ تو واقعی آپ یقین کیجئے کہ علی امین کی اس تصویر کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان ان پر ترس ہی کھا سکتا ہے، ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ ہدایت دے۔ اب بات کریں گے جناب وہ جو فیض حمید والی جو بات ہے، وہ بہت ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ تہلکہ خیز بات ہے کہ جناب وہ تائب ہو گئے، وہ بھی تائب ہو گئے۔ کس سے؟ آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جناب ثاقب نثار 2-3 تقریروں میں میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں ہمارے، انہوں نے ثاقب نثار کو خصوصی تنقید کا نشانہ بنایا کہ کس طرح ثاقب نثار نے ملک کے بہت سے منصوبوں کا بیڑا غرق کیا، جس میں اورنج ٹرین شامل تھی لاہور میں PKLI پنجاب کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ جو تھا اس کا بیڑا غرق کیا، اور بہت سے اداروں کا
سب سے بڑھ کر یہ کہ آئین کا بیڑا غرق کیا، سب سے بڑھ کر یہ کہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ بہرحال ثاقب نثار نے اعتراف کیا ہے کہ جناب ہاں 10 ارب روپیہ ڈیم فنڈ کا میں نے اکٹھا کیا ہے، میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، مجھ سے وہ شخص سوال پوچھ سکتا ہے جس نے ڈیم فنڈ میں چندہ دیا تھا۔ اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے 5 رکنی بینچ بنایا ہے، 5 رکنی بینچ کے ذریعے وہ 10 ارب روپیہ انویسٹ کیا گیا، یعنی اس کی سرمایہ کاری کی گئی اور وہ 17 ارب روپے بن گئے، 10 ارب سے 17 ارب۔ اور یہ 17 ارب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے۔ اندازہ کیجئے، چلے تھے ڈیم بنانے کے لیے پاکستان کے لیے، اب وہ 17 ارب روپے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ، کسی بھی ملک کی سپریم کورٹ، پاکستان کی، کیا پاکستان کا آئین اپنے سپریم کورٹ کو یا کسی بھی ادارے کو کاروبار کرنے کی، سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور وہ بھی ایسے پیسے کی جو لوگوں کی امانت ہے آپ کے پاس کہ آپ نے ڈیم بنانے کے لیے وہ فنڈ بنایا تھا، تو ڈیم نہیں بن سکا تو وہ فنڈ تو ریاست پاکستان کو دیا جانا چاہیے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو اکاؤنٹ نمبر 1 ہے اس میں وہ فنڈ جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اس سے کاروبار کیا گیا۔ اندازہ کیجئے جس ملک کی عدالتیں کاروباری ادارے بن جائیں، وہ پیسے انویسٹ کریں، یا پھر یہ ہے آج کل ویسے بھی 21 ارب روپے کی مانگ ہے، ڈیمانڈ ہے کہ جی الیکشن کے لیے 17 ارب آپ دے دیں، 5 ارب میں سے 2.5 ارب جو ہے وہ حکومت پاکستان سے کہہ دیں وہ آپ کو دے دے، 2.5 ارب پی ٹی آئی والوں سے لے لیں کیونکہ ان کی بھی خواہش ہے کہ جلد الیکشن ہو، تو یہ آسان حل ہے۔ لیکن اندازہ کیجئے کہ ایک ملک کا سابق چیف جسٹس کتنی دیدہ دلیری سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 17 ارب روپیہ سپریم کورٹ کی ملکیت ہے، ملکیت ہے، اس سے کاروبار کیا گیا ہے، سرمایہ کاری کی گئی ہے، کہاں کی گئی ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ تو یہ ہے ہمارے ملک کے سب سے بڑے انصاف کے ادارے کا، اس کے سربراہ کا، جو انہوں نے کیا اس ملک کے ساتھ، آپ خود بتائیں 17 ارب روپے سے۔ اور ڈیم تو دور کی بات، کوئی چھوٹی ڈیم ہی بھی نہیں بنتی، یہی ہے۔ اب جناب سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس کی بات ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کی بات بھی کر دی جائے۔ چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک خط لکھا ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کو، اور وہ خط اب منظر عام پر آ چکا ہے یا لایا گیا ہے۔ ظاہر اسپیکر آفس کی جانب سے وہ خط سامنے آیا ہوگا یا چیف جسٹس آف پاکستان کے دفتر سے وہ خط لیک ہوا ہوگا۔ یہ 2 ہی ادارے ہیں جہاں سے یہ خط سامنے آیا ہے۔ کیوں سامنے آیا ہے یہ تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن پہلے میں اس خط کے وہ جو آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا اس کے مندرجات آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ خط میں لکھا کیا ہے۔ ظاہر انگریزی میں لکھتے ہیں جناب، ڈیئر راجہ پرویز اشرف صاحب، السلام علیکم، پلیز ایکسیپٹ مائی ہرٹیسٹ کنگریچولیشنز on the 50th anniversary of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The constitutional scheme makes Parliament the highest repository of legislative power and authority in the land. Our laws govern our destiny to achieve the social, political and economic goals set by the Constitution. I extend my prayers and good wishes, یہ سننے والی بات ہے, for Parliament to make good laws that comply with the standards laid down in the Constitution and lead the nation towards greater peace, prosperity and progress under the mantle of the Constitution, inshallah. اس کا اب میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جناب سب سے پہلے تو انہوں نے مبارکباد دی کہ جناب آپ کو مبارکباد ہو، آئین کے بنانے کی جو 50ویں سالگرہ ہے اس پر انہوں نے مبارکباد دی اسپیکر کو، اور کہا کہ جناب پاکستان میں جو آئین ہے اس کے مطابق پارلیمنٹ ہائیسٹ ایک ادارہ ہے جو کہ قانون سازی کر سکتا ہے، اور یہ سب سے بڑا قانون ساز ادارہ ہے پاکستان کا۔ اور لاز گورن ڈیسٹ، وہی آگے یہ کہ جناب ہمارے ملک میں جو ہمارے جو قوانین بنائے جاتے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے، وہ ہمارے ملک کی یا پاکستان کی منزل کا تعین کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، جو بھی اس میں اہداف رکھے جائیں، اس میں کانسٹیٹیوشن کا بہت بڑا، یعنی آئین کا بہت بڑا
بلکہ کلیدی یا بنیادی کردار ہے۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں ایکسٹینڈ مائی پریئرز اینڈ گڈ وشز، میں دعا گو ہوں، نیک تمنائیں ہیں میری پارلیمنٹ کے لیے تاکہ پارلیمنٹ اچھے قوانین بنائے، ایسے قوانین بنائے جو کہ پارلیمنٹ میں جو سیٹ لیڈ ڈاؤن سٹینڈرڈز ہیں، جو پارلیمنٹ کے یعنی جو روایات ہیں، ان کے جو سیٹ روایات ہیں اس کے مطابق وہ قوانین بنائے جائیں۔ یہ اشارہ ہے اس جانب، وہ جو پارلیمنٹ نے ایک بل کیا تھا منظور، جس بل کو کہ نافذ العمل ہونے سے پہلے ہی اس پر ایک 8 رکنی بینچ بنا کر اس کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہی کہ جناب اللہ کرے کہ جناب قوم جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہو، ملک میں امن ہو، خوشحالی ہو، ترقی ہو، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ قائم دائم رہے ملک کے ساتھ ساتھ۔ آگے جو دیکھیں بات، It would have been an honor for me to attend today's auspicious occasion, but I was unable to do so on account of my judicial commitments at the court. With best regards, عمر عطا بندیال۔ اور وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا کہ میں آپ کی اس تقریب میں شرکت کر پاتا، لیکن میں اس تقریب میں شرکت کرنے سے قاصر ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری عدالتی مصروفیات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی، یا میں عدالتی مصروفیات کے باعث اس تقریب میں شرکت نہیں کر پایا یا نہیں کر پا رہا۔ اب اس خط کے بعد وہ لوگ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب وہ اس تقریب میں کیوں شریک ہوئے، تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے خط کافی ہے، جس میں کہ چیف جسٹس خود کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی کہ اگر میں اس میں شرکت کر پاتا۔ وہ ہم سب کو معلوم ہے انہوں نے شرکت کیوں نہیں کی، لیکن اس خط میں وہ چیزیں واضح کر دی ہیں کہ جناب کانسٹیٹیوشن آئین سپریم ہے، اور پھر اپنے مقصد کی باتیں کہ جناب ایسے قوانین بنائے جائیں کہ جو عدلیہ جو پارلیمنٹ کی روایات سے متصادم نہ ہوں وغیرہ وغیرہ۔ وہی آپ کہانی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب جناب اپنی اصل خبر کی جانب، ساری اصل خبریں تھیں، نقلی کوئی بھی نہیں ہے، جعلی کوئی بھی نہیں ہے۔ جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے معافی مانگی ہے، معافی کے خواستگار ہیں۔ جی ہاں، یہ معافی انہیں کیوں مانگنا پڑی، اس کی وجوہات ہم سب جانتے ہیں، جو نہیں جانتے تھوڑی بہت ان کی گوش گزار کر دیتا ہوں، لیکن اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے ہینڈز اپ کر لیے ہیں۔ ایک جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں، بنیادی طور پر وہ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، اور ان کا تعلق ہے ARY نیوز سے۔ اب یہ نوٹ کیجئے گا، ARY نیوز سے، لیکن انتہائی کریڈیبل اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، نوجوان ہیں، حسن ایوب ان کا نام ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے اس ٹویٹ میں جو لکھا ہے وہ آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن میں ٹویٹ آپ کے سامنے مختصر سا ٹویٹ ہے، میں پڑھ کے پیش کر دیتا ہوں۔ سابق بریکنگ نیوز، سابق DG ISI جنرل فیض حمید نے پروجیکٹ عمران خان سے مکمل لا تعلقی کرتے ہوئے وائٹ فلیگ لہرا دیا ہے۔ اب وائٹ فلیگ کیا ہوتا ہے؟ امن کا جھنڈا، وہ یعنی میری طرف سے جنگ بندی، پروجیکٹ عمران خان سے لا تعلقی، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب انہوں نے معافی کی اپیل کی ہے۔ فیض حمید مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے، وزیر اعظم سے نہیں مانگیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ فیض حمید کا جو پیرنٹ ادارہ تھا، ظاہر ہے اسی سے معافی مانگیں گے، اور وہ ادارہ ہے جنرل ہیڈ کوارٹر آرمی کا جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض حمید کے خلاف بہت سی انکوائریاں شروع ہو چکی ہیں، اور ابھی نہیں ہوئی، تقریباً 2 مہینے سے یہ انکوائریز جاری ہیں۔ ایک انکوائری ان کے بھائی نجف حمید کے خلاف ہے، جو پٹواری سے نائب تحصیلدار بن گئے، اور چکوال میں اور جیلم میں اور راولپنڈی میں جو انہوں نے ادھم مچائی، جس طرح قبضے کیے اور اربوں روپے کی پراپرٹیاں ہتھیا لیں، اثاثے بڑھا لیے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ تو بھائی کا معاملہ ہے۔ اب ظاہر ہے میرا بھائی، چھوٹا بھائی اس ملک میں ISI کا سربراہ ہو یا آرمی چیف ہو، تو ظاہر ہے
اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے بھائیوں نے کیا گول کھلائے، کسی کے سسر نے، کسی کے سمدی نے، آرمی چیف، اور کون پوچھتا ہے؟ یہاں تو یہ حالات ہیں، آپ یقین کیجئے کہ میں کل خبر سن رہا تھا اور اس کی تردید ابھی تک نہیں آئی کہ ہماری ایک اعلیٰ ترین عدالتی شخصیت اسلام آباد سے ملنے گئی راولپنڈی میں موجود ایک اعلیٰ ترین، ملک کی بااثر ترین شخصیت سے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا اپنا ذہن استعمال کریں، اسلام آباد میں سب سے یا ملک کی سب سے اعلیٰ عدالتی شخصیت کون ہے؟ بتانے کی ضرورت ہے۔ راولپنڈی میں ملک کی سب سے طاقتور شخصیت کون سی ہے؟ بتانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ جناب اس عدالتی شخصیت، اعلیٰ عدالتی شخصیت نے وہاں جا کر گلے شکوے کیے اور کہا کہ جناب آپ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو آپ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، حکومت جانے آپ جانے، ہم پولیٹیکل ہیں، البتہ ہم ایک خاص حد تک جانبداری کو برداشت کریں گے، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ ایک آئینی عہدہ رکھنے والی اعلیٰ عدالتی شخصیت ایک ٹینیور والی شخصیت کے پاس جاتی ہے۔ ویسے تو وہ آئینی عہدہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ چیف جسٹس، چیف الیکشن کمشنر اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور ایک دو اور ہیں، میرا خیال ہے اکاؤنٹنٹ جنرل یا آڈیٹر جنرل آف پاکستان، یہ آئینی عہدے ان کو کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کو کیونکہ آپ برطرف نہیں کر سکتے، اسی طرح اب جو نیب کا چہرے کو برطرف کرنے کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے۔ سملرلی آئینی عہدیدار ہی ہوتے ہیں، وزیر اعظم، پارلیمنٹ کے یا کابینہ کے سربراہ ہوتے ہیں، سربراہ حکومت ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی ہٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن یہ جس شخصیت سے یہ ملنے کے لیے گئے وہ تو ایک عام پبلک سرونٹ ہے، ایک سرکاری ملازم ہے، اس کو آپ ملنے کے لیے گئے کس حیثیت میں؟ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ جناب میں ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں اب آپ خود سوچئے۔ تو یہ جو جنرل فیض حمید ہیں جناب، انہوں نے کہا کہ جی میرا عمران خان کے پروجیکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے قطع تعلقی لا تعلقی کر دیا ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے میں اس پر معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے خلاف انکوائریاں بند کی جائیں، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ فیض حمید کے خلاف ججوں کو مینج کرنا، ججوں کی پروموشن کروانا، ججوں کو انڈکٹ کروانا، کورٹ پیکنگ کرنا، ججوں کے خلاف ریفرنس بھیجنا، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنا، اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ان پر جو الزام ہے وہ پاکستان میں دوبارہ ٹی ٹی پی کو متحرک کرنا، ان کے جنگجوؤں کو بلا کر ان سے معاملات طے کر کے ان کو پاکستان، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں بسانا۔ یہ ان کے ایسے جرائم یا ان پر ایسے الزامات ہیں جہاں آسانی سے فوج کے اندر معافی ملنے کا امکان نہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ آپ بھی میری طرح انتظار کیجئے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو کافی طویل ہو چکی ہے۔ کسی اگلی ویڈیو میں اس پر مزید تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ ابھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔